متین صاحب، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب موجود ہیں. وہ اس کیس کو چونکہ شروع سے پلیڈ کر رہے ہیں کورٹس میں، اور ابھی سپریم کورٹ میں بھی جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی وہی وہ پیش ہو رہے ہیں، تو ان کی رائے بھی لیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے بڑی مفید ثابت ہوگی. راؤ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ عبد الرحیم صاحب، قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے یہ فرمائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے حالیہ فیصلے سے کیا واقعتاً قادیانیوں کو اپنے مذہب کے کھلے عام دعوت و تبلیغ کی اجازت مل گئی ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے. دیکھیں پریکٹیکلی تو قانون اور آئین نے ہی چلنا ہے، فیصلے نہیں چلتے ہوتے. فیصلے کسی ایک کیس سے مخصوص ہوتے ہیں، قانون اور آئین جو ہے وہ ہر چیز کی اس کے تابع ہوتی ہے. تو قانون اور آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے ایسے. لیکن جہاں تک بات ججمنٹ کی ہے تو یقیناً ججمنٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے. جو لوگ ان الزامات میں گرفتار ہوں گے ان کو یہ ریلیف دیا جائے گا. جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پریفرنس دیں گی، وہ باؤنڈ ہیں آئین اور قانون کے مطابق اس ججمنٹ کو فالو کرنے کی. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ اس ججمنٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قادیانی جو ہیں وہ اس ججمنٹ کی کاپی لے کر تمام بیوروکریسی کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی اجازت دی جائے. تو یہ آپ کو مختصر اسی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قانون اور آئین کو ہی لاگو کرنا پڑے گا. قانون اور آئین ہی لاگو ہوتے ہیں لیکن ججمنٹ کا ایفیکٹ ہوگا، اس سے انارکی بڑھے گی، اس سے مسائل بڑھیں گے، اس سے مسائل کم نہیں ہوں گے. جبکہ فیصلے آئین اور قانون کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو، ملک کے اندر جھگڑے ختم ہو، ملک کے اندر امن کو رواج دیا جائے اور فساد جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے. راؤ صاحب یہ فرمائیں کہ پوری مغربی دنیا پاکستان میں توہین رسالت کے قانون میں درج سزائے موت کو بائی ہک اور بائی کروک ختم کروانا چاہتی ہے. اس کے لیے ہماری ہر حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ماضی میں آسیہ ملونہ اور قادیانی بابا شکورہ جیسے کیسوں کے فیصلے بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ممتاز قادری کیس شہید کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا سپریم کورٹ کی طرف سے مبارک ثانی کیس کا حالیہ فیصلہ بھی ماضی میں دیے گئے سیاسی فیصلوں کی طرح کا یہ بھی تو سیاسی فیصلہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا پوری دنیا کا، تو پوری دنیا تو چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ ہو، پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے. تو پوری دنیا کی خواہشات کو فالو کرنا ہے یا ملک کے عوام کی خواہشات کو فالو کرنا ہے؟ کوئی بھی ریاست سب سے پہلے اس پہ فرض اور وہ جو سسٹم ہے وہ ملک کے عوام کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور ملک کی عوام کی مطابقت کیا ہے؟ اس کو آئین اور قانون کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ آئین اور قانون کہلاتا ہے. تو ملک کے اندر جو بھی ایشوز ہوں گے وہ قانون اور آئین کے مطابق جب چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ آپ کی تمام ملک کی نمائندہ جماعت ہے، نمائندہ ادارہ ہے. اور جب آپ قانون اور آئین کی بات، حاکمیت کی بات کرتے ہیں ان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات کر رہے ہیں، آپ عوام کی ترجمانی کی بات کر رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ بہت سے پولیٹیکل ایفیکٹس، آف کورس بعض جگہ پر بیرونی ایشوز عمل درآمد ہوتا رہا، ان کے فیصلوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ماضی میں، اور ان کا ایفیکٹ پاکستان کے اکنامک سسٹم پر بھی پڑا، پاکستان کے امن و امان پر بھی پڑا. یہی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل لوگوں کی خواہشات کے مطابق مت دیکھا جائے، اس کو پاکستان کے خالصتاً آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے، اور اس ساری چیز کو دیکھ کر لیا جائے. جن کیسوں کا آپ نے حوالہ دیا، بالکل ان کے فیصلوں کے بارے میں دو رائے ہیں. اب تو بہت سے کیسز میں ریسنٹلی سپریم کورٹ نے خود ایک کیس میں ایک عرصے کے بعد کہا کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا. تو ایسا تو جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو بطور ان کے ایک چھوٹے بچے کے اور بطور طالب قانون کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے فیصلوں کے اندر جو ہے قانون کی بجائے سیاست یا کوئی ایسی جھلک آ جاتی ہے جس کے بعد ایک عرصے تک اس کی وہ گفتگو کا محور بنا رہتا ہے، اور پھر آ کر کسی جگہ پہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر غلطی ہوئی تھی. تو اسی کو ریویو کہتے ہیں. راؤ صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اس کیس میں نظر ثانی کی اپیل پر مبارک ثانی کیس کا اصل فیصلہ ریورس ہو سکے گا، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کا اپنے کیسوں میں نظر ثانی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو اچھائی کی طرف دیکھنا ہے. مجھے تو حکم قرآن میں یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت سے. تو ریورس ہوگا، کیوں نہیں ہوگا ریورس؟ فیصلہ غلط ہے تو ریوائز ہی ہوگا. اور سپریم کورٹ نے بڑے اوپن اس میں بات کی لاسٹ ہیئرنگ پر. چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم ریوائز کریں گے، آپ اگر ہمیں یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں حقائق کے برعکس ہیں تو ہم ریوائز کریں گے. تو ریوائز ہوگا. ریوائز کا ٹریک ریکارڈ آپ نے پوچھا، وہ کچھ بھی ہو لیکن ریوائز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے اللہ کے گھر سے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے، سپریم کورٹ ان ساری چیزوں کو سنے گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ 11 کے 11 پوائنٹ ریوائز ہوں گے. کوئی ایک آدھا پوائنٹ اس میں ریوائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 11 پوائنٹ جب تک ریوائز نہیں ہوتے یہ ججمنٹ اپنی اصل حالت میں نہیں آئے گی.